اور اس کے اندر بھی بھر کے پیتے ہیں مختلف قسم کے نشے. اسی طریقے سے شراب اور پھر جو ہے اسنیک وغیرہ اور پھر انجیکشن لگاتا ہے انسان اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مار پیٹ کرتا ہے. سب سے پہلے بیوی بچوں کو مارتا ہے, ان کو تکلیف دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سماج میں یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ گلیوں میں نالوں میں مارا اس طریقے سے ہمیں پڑا ہوا نظر آتا ہے. ایسے ہی بالآخر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن اس کو اسپتال میں جانا پڑتا ہے. ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں یا تو یہ کام چھوڑ دے یا تیری موت آنے والی ہے, اور موت تو ہم سب کی آنی ہے. لیکن اگر کوئی انسان, جب بتایا شاکر بھائی نے, کوئی انسان اس عیب میں اگر مر کے اللہ کے پاس گیا تو اس کے لیے نقصان کے سوا کوئی اور چارہ نہیں بچتا. دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ مر گیا سالا شرابی تھا, ارے کبابی تھا, مر گیا اچھا ہوا گناہ ہو گیا. یعنی مرنے کے بعد بھی انسانی برائی کی جاتی ہے. اگر کوئی اچھا انسان مرتا ہے تو انسان افسوس کرتا ہے کہ اتنا اچھا انسان تھا, اللہ نے کم زندگی دی, چلا گیا, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. لیکن آپ اکثر دیکھیں گے, غور کریں گے, اگر کسی انسان کی برائی میں موت ہوئی ہے تو ایسے لوگ بہت مشکل سے ملیں گے جو دل سے بنا کسی یہ کہے یہ چاہتے ہوں گے, یہ دعا کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ تھا تو بہت شرابی, اس کو معاف کر دو. یعنی دل میں ہی احساس پیدا ہمارے نہیں ہوتے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائیں. تمام باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی, لیکن دو باتیں بہت اہم ہیں جن پہ میں روشن ڈالنا چاہوں گا. وہ یہ کہ آج کل امت مسلمہ میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہو رہی ہے. خاص کر نوجوان بچے جنہیں دین کے بارے میں گھر میں نہیں سکھایا جاتا, وہ محلے میں, سماج میں, لڑکوں میں بیٹھتے ہیں, اسکول میں, کالجز میں, وہاں سے انہیں مختلف قسم کی لت لگنے کا اندیشہ ہے اور لت لگ بھی جاتی ہے. ایک بڑی پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلموں میں, سیریلز میں, ڈراموں میں جب کسی ولن کو ڈھا کر دکھانا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں سگریٹ آ جاتی ہے. کسی ہیرو کو اگر اینگری ینگ مین دکھانا ہوتا ہے تو وہ سٹے مارتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اصل میں یہ ذہن سازی ہے جو کارپوریٹ ورلڈ مسلسل نوجوانوں ہی کر رہا ہے. اور ہماری گورنمنٹ کہتی تو یہ ہے کہ نشے کے خلاف ہم پروگرام چلاتی بھی ہے, لیکن وہی کارپوریٹ ورلڈ بیسیکلی گورنمنٹ کو بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انفلوئنس کرتا ہے اور ان کو جو ہے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے. یہ سماجک برائی ہے, یہ اگر دور ہو بھی سکتی ہے تو اسی طرح ہو سکتی ہے کہ سماج کے تمام انسان اس بات کو سمجھ لیں کہ تمام سماج کے لوگوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے یہ خطرناک چیز ہے. اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر تمام گورنمنٹس اس کے خلاف مہمات چلا رہی ہیں, لیکن دھیرے دھیرے یہ زیادہ ہی پروموٹ ہو رہا ہے. اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ میں نے کہا کہ ایڈورٹیزمنٹ. مسلسل کارپوریٹ ورلڈ اس طرح کے ایڈ نکالتا ہے, نوجوانوں کا, بچوں کی اس طریقے کی ذہن سازی ہوتی ہے کہ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ایک بار ٹرائی تو کر کے دیکھیں. ان کو بیسیکلی نمبر 2 اسٹیٹس سمبل کی طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. کوئی بہت مالدار ہے, بہت رئیس ہے تو دکھائیں کلب میں جا رہا ہے, یعنی کہ اگر مالدار ہے تو کلب میں جانا اس کے لیے ضروری ہے. بڑے شاندار گلاس ہاتھ میں دکھائے جاتے ہیں, بڑی شاندار بوتل ہاتھ میں دکھائی جاتی ہیں جو انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں, اپنی طرف کھینچتی ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کی ذہن سازی ہے. تیسری بڑی وجہ یہ ہے, وہ ہے خراب ماحول. جب ماحول خراب ہو جاتا ہے, کسی گھر میں کوئی ایسا بھائی, ہمارا باپ, ہمارا دوست, کوئی بھی گٹکا یا تمباکو یا کسی اور طرح نشہ وہ کرتا ہے تو بچے بیسیکلی رسک پہ آتے ہیں. اور بچوں میں یہ بات ہوتی ہے, بچوں کے بچپن سے ذہن سازی ہو جاتی ہے کہ ہمارے ابو بیڑی پیتے ہیں, میں بھی پیوں گا, میرے ابو گٹکا کھاتے ہیں, میں بھی کھاؤں گا. اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جس کے بڑے اگر شراب پیتے ہیں تو بعض اوقات کیا اکثر مثالیں ملتی ہیں, باپ بیٹا ساتھ میں بیٹھ کے نشہ کرتے ہیں. تو ایک یہ خراب ماحول. چوتھی بات ایک اور, وہ یہ جو لوگ نشہ بیچتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نسلوں میں نشہ پروموٹ ہو, تو وہ دھیرے دھیرے کسی کو لے جائے, کسی بہانے سے, کبھی کسی بہانے سے شوق کے نام پر نشہ کراتے ہیں. شروع میں فری میں نشہ کرائیں گے, یار چک کے دیکھ, ٹیسٹ کر کے دیکھ, ایک بار سپ مار کے دیکھ, اسمیک لے کے دیکھ. لیکن جیسے ہی ابھی ثاقب بھائی بتا رہے تھے کہ اس کی خاص بات یہ کیا ہے کہ ہمارے جسم کو یہ کیپچر کر لیتا ہے. تو جب نشہ کیپچر کر لیتا ہے تو بیسیکلی وہی آدمی جس نے اسے فری میں پہلے دیا تھا, اب یہ لینے والا جو ہے گراہک بن گیا. اب وہ اپنی جان دے دے گا لیکن اس کو پیسے ضرور لا کے دے گا تاکہ اس کو وہ مال کنزیوم کرنے کے لیے ملتی رہے. تو یہ ایسی وبا ہے کہ جو انسان اس کا عادی ہوا, نہ وہ دین کا رہتا نہ وہ دنیا کا رہتا. اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے اور وہ مسلمان ہے تب بھی دونوں پہ جو اثر ہوں گے دنیا میں ایک جیسے ہوں گے. دونوں کا ذہن خراب ہوگا, دونوں کا جسم خراب ہوگا, دونوں کی سماج کو عزت نہیں رہے گی. ہم دیکھتے ہیں جو آدمی ان برائیوں میں عادی ہو جاتا ہے, زیادہ عادی ہو جاتا ہے, تو پھر اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے سماج پہ ایک بوجھ بن جاتا ہے. وہ سماج سے صرف لیتا ہے, دیتا کچھ نہیں ہے. ہمیشہ یہاں پڑا رہے گا, وہاں پڑا رہے گا. پہلے پیسے کی کمی پڑے گی, گھر کی چیزیں بیچے گا, پھر کمی پڑے گی تو کیا کرے گا, کسی سے مانگنا شروع کر دے گا, پھر کمی پڑے گی تو چوری بھی کرے گا. یعنی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشہ نہ کرنا, شراب نہ پینا, یہ تمام برائیوں کی کنجی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب
اس کے بیچنے والے، اس کے خریدنے والے، اس کے نچوڑنے والے، اس کے نچوڑوانے والے، اس کے اٹھانے والے، جس کی طرف اٹھائی گئی اس پر، اس کے پینے والے، اس کے پلانے والے، ہر ایک پہ اللہ کی لعنت. اور اللہ کی لعنت شیطان پہ ہے. شیطان اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے، شیطان مکار ہے، شیطان وہ شخص ہے، شیطان وہ ذات ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور بہکا کے میں تیرے بندوں کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. تو جو آدمی شیطان کی روش پڑے جائے گا اس کا انجام یہی ہوگا جیسے کہ ابھی حدیث بیان کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو جہنمیوں کو پیپ پلائے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان شراب کا عادی ہو کے میرا کل روزے مرنے کے بعد جنت میں شراب نہیں پلائی جائے گی. ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی مہمان نوازی کے لیے اس طرح کا ایک جو ہے مشروب بنایا ہے جس کو شراب ہم کہتے ہیں. لیکن وہ شراب دنیا کی طرح نہیں ہے کہ آدمی پیے گا اور پاگل اس کے اندر ہو جائے گا. وہ الگ قسم کا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی ایک بدلے میں ایک متبادل انسان کو کہا گیا ہے کہ یہاں اگر تم اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہو تو وہاں آپ کے لیے بہتر چیز مہیا کرائی جائے گی. تو میں جو آخری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بیسیکلی ہمیں نوجوانوں کو اپنے بچوں کو بچانا ہے، ذہن سازی کرنی ہے، ان کو بتانا ہے. بچپن سے اگر آپ بچوں کو نہیں بتاؤ گے بیٹا یہ حرام ہے، اللہ نے اس کو منع کیا ہے، اگر آپ نہیں بتاؤ گے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں تو پھر آپ کے بچوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے شاہ رخ خان، اجے دیوگن اور مختلف قسم کے ہمارے فلم اسٹار تیار ہیں جو مختلف ناموں سے آپ کے بچوں کو شراب کا عادی بنائیں گے. ہم دیکھتے ہیں سماج میں لوگ ان کے فین بھی ہوتے ہیں. اب کوئی انسان شاہ رخ خان کا فین ہے تو obviously چانس اس بات کے ہیں شاہ رخ خان کی کاپی کرتا ہے وہ سارے کام کرے گا. کوئی انسان جو ہے اجے دیوگن کا فین ہے تو وہ اجے دیوگن کی کاپی کرتا ہے وہ چیز بھی کھائے گا جو وہ کھا کے دکھا رہا ہے. تو پھر یہ ذہن سازی سماج کرے گا، یہ ذہن سازی یہ کارپوریٹ ورلڈ کرے گا، یہ ذہن سازی وہ لوگ کریں گے جنہیں نشہ بیچنا ہوگا. اگر آپ نے اپنے بچوں کی ذہن سازی نہیں کی تو ہر بچہ آنے والے وقت میں رسک پہ ہے. ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بہت سی برائیاں عام ہیں. یہ برائی امت مسلمہ کے لیے عذاب کی شکل ہے. جس گھر میں ایک بندہ شراب پینے والا ہوا اس گھر کا بیڑا گرک وہ آدمی کر دیتا ہے، اپنی ذات کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچے کا محلے نام بدنام کرتا ہے. یہاں تک کہ آج کی صورتحال یہ ہے کہ مسلم نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد ہے جن کے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی کہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم محلوں میں آج بہت سے ایسے نوجوان ہمیں گلی گلی ادھر ادھر پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو پہلے ماشاءاللہ ہٹے اور کٹے ہوا کرتے تھے لیکن نشے نے ان کو کیپچر کیا اور آج وہ ہم دیکھتے ہیں گلی مارے مارے پھرتے ہیں. میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سوال کی شکل میں. بتائیے اگر کسی قوم کی اکثریت یا کسی سماج کی یا کسی ملک کی اگر اکثریت نشے کی عادی ہو جائے تو کیا وہ سماج ترقی کرے گا؟ بتائیے بھائی، ہاں یا نا؟ نہیں کرے گا نا. وہ سماج آگے بڑھے گا، غلام بنے گا، غلام بنے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے جس سماج میں، جس دیش میں، جس ملک میں، جس ذات میں یہ برائی عام ہوگی وہ آٹومیٹیکلی غلام بن جائے گی. تو ایک طریقے سے یہ کارپوریٹ ورلڈ انسانوں کو اپنا غلام بھی بنا رہا ہے. بہت سی اس طرح کی سازش سماج چلتی رہتی ہے کہ ملک کو برباد کر دیا جائے، قوم کو برباد کر دیا جائے. لیکن مسلمانوں کے لیے صورتحال اس لیے خطرناک ہے کہ ان کے ایمان کا مسئلہ ہے کہ شرابی کبھی جنت میں نہیں جائے گا، شرابی کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. ہاں یہ اور بات ہے ایک انسان پوری زندگی شراب پیے، موت سے توبہ کر لی، اس نے اچھا اور نیک بن گیا تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ پچھلے اس کے معاف کر دے گا. اور کسی مسلمان کو یہ حق بھی نہیں ہے پھر اس کو اس بات چڑھائے کہ تو شرابی تھا. یہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی انسان میں کوئی برائی تھی، کوئی گناہ تھا، اس نے اللہ سے توبہ کر لی، اس کے بعد اگر کسی نے اس کی مذاق بنائی تو حدیث میں آتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک کہ وہ عیب اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں بچوں کی ذہن سازی کرنی ہے، بچوں کی اصلاح کرنی ہے، بچوں کو یہ بتا دینا ہے کہ سویٹی سپاری سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ بچوں کو سویٹی سپاری نہیں کھانی ہے. یہ آپ سکھائیں گے تو ہمارے نئے نسلیں، نئے بچے ہمارے اس سے محفوظ رہیں گے. جو نوجوان کسی بھی طریقے سے کسی بھی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اس کے عادی ہیں، ان سے محبت سے ملنا ہے، بات کرنی ہے، سمجھانا ہے. ابھی ثاقب بھائی بات کر رہے تھے withdrawal symptoms کی، یعنی جب کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو نشہ اسے مجبور کرتا ہے اس کو نہ چھوڑے، ہمارا جسم پھر ڈیمانڈ کرنے لگتا ہے. تو ایسی صورتحال میں ہمیں اس سے محبت، ہمیں عزت اور احترام سے اس کی ذہن سازی کرنی ہے، ضرورت پڑنے پر اس کا علاج بھی کروانا ہے، اس کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ بھائی یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اس میں اگر تم مر گئے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری کوئی بخشش نہیں ہونے والی. اس طرح کی ذہن سازی جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اس سے پاک ہوگا. تو بتائیں بھائی کیا ہمارے بھائی جو کھڑے ہیں تیار ہیں اپنے بہن بھائی سمجھانے کے لیے؟ ہاں یا نا؟ تو آپ ہم عزم کرتے ہیں اس بات کا کہ انشاءاللہ ہم اپنے دوستوں کو کوئی سگریٹ پیتا ہو، گٹکا کھاتا ہو،
उसको इस बुराई से हम पाक करेंगे। कोई महल्ले में लड़का ऐसा है शराब पीता है, कोई नशा करता है, उससे तन्हाई में मिलेंगे, माजिद लोग मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, बात करेंगे और धीरे धीरे ध्यान साजी करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई ठीक है अल्लाह ताला माफ कर देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने एक बार बुराई कर ली तो जिंदगी अपनी तुम इसके नाम कर दो और अपने आप को तबाह कर लो। यही पैगाम लेके हम गली गली महल्ले महल्ले में जा रहे हैं। तमाम लोगों से ये गुजारिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को ख्याल रखिए, बच्चों को सिखाइए। बाहर का माहौल बहुत ज्यादा खराब है, जो हमारे भाई इसमें किसी भी तरीके से मुलव्विस हैं उनकी ज़हन साजी कीजिए, उनको बताइए ताकि वो इस बुराई से पाक रह सकें। अदरवाइज अल्लाह ताला के यहाँ हम सब जवाब दे होंगे इस बात के लिए कि अल्लाह ताला की जमीन पर अल्लाह ताला